ایک روتا ہوا بچہ قبرستان میں گیا، اپنا بستہ پھینک کر باپ کی قبر کے سرانے بیٹھ کر روتے ہوئے شکایت کرنے لگا، ابو جی آج استاد نے کہا ہے یا تو کل فیس لے کر آنا یا تو اپنے باپ کو لے کر آنا۔ ابو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، فیس نہیں ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں، اٹھو میرے استاد کے پاس جاؤ۔ ان کے آگے ہاتھ باندھ کر فریاد کرنا، استاد جی میرا منا بڑا ہی غریب ہے، صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی، خدارا اللہ رسول کی رضا کے لیے میرے شہزادے کو پڑھایا کرو، میرے مننے سے فیس نہ مانگا کرو۔ آئے چوتھی قبر پہ کھڑے ایک شخص نے اس بچے کی تڑپتی فریاد سنی، اس نے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ قبر پر پھول ڈالنے کے لیے جو پیسے لے کر گئے ہو پھول رہنے دو، پیسے واپس لے کر آؤ، مجھے قبرستان میں ہی پھول مل گئے۔ وہی پھولوں والے پیسے اس شخص نے بچے کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، بچے یہ پیسے تیرے باپ نے بھیجے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میرے مننے کو کہنا محنت کرنا، تعلیم جاری رکھنا، تو نے اس مرنے والے کا نام روشن کرنا ہے۔ او میرے بھائیو، ان تمام رسموں کو چھوڑو، آؤ زندہ انسانوں کی خدمت کریں، زندہ لوگوں کی مدد کریں، ان لاوارث بچوں کی مدد کریں جن کا اللہ کے سوا دنیا میں مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ ایسی خدمت کریں جن سے ہمیں بھی فائدہ ملے اور ہمارے مرنے والوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ میرے کریم نبی بھوک کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ آئے 3 دن سے میرے کریم نبی نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بھوک کی شدت ہے، کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں کبھی اس طرف کروٹ بدلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے کریم نبی کو اس حالت میں دیکھا، تڑپ کر کہنے لگی، آقا او میرے کریم نبی، آپ کے ایک اشارے پر ہر چیز حاضر ہونے کو تیار ہے، آپ ایک اشارہ کریں جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں۔ آقا آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک اشارے سے جنت سے کھانے اترنے کو تیار ہیں۔ آقا پھر اتنی مشقتیں کیوں کاٹ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں کیوں جھیل رہے ہیں، پیٹ پر پتھر کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ عائشہ صدیقہ کی بات سن کر میرے کریم نبی رو کر فرمانے لگے، عائشہ محمد خود کھانے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کو کھلانے آیا۔ عائشہ محمد خود پینے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کو پلانے آیا ہے، محمد خود جینے نہیں آیا، محمد تو دوسروں کے لیے جینے آیا ہے۔ آئے کتنے کریم نبی تھے ہمارے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا کرتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، دروازے پر آنے والے کسی سائل کو، ضرورت مند کو، بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیا۔ اور نادانو، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ آج ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ایک سال کی ہم نے گندم جمع کر رکھی ہے، اناج جمع کر رکھا ہے، پھر بھی سکون نہیں ہے، پھر بھی قرار نہیں ہے، دل بے چینی کا سبب بنا ہوا ہے، دل بے اطمینانی کا شکار ہوا پڑا ہے، سکون نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم وقت پر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم وقت پر عشر نہیں دیتا ہے۔ کاش کہ ہم وقت پر زکوٰۃ عشر دیتے، اللہ کے نام پر یتیموں مسکینوں کو کچھ دیتے، غریبوں کی خدمت کرتے، آج معاشرے میں کوئی بھی غریب نہ ہوتا، معاشرے کا کوئی بھی فرد بھکاری نہ بنتا، ہر بندہ سکون کی زندگی جی رہا ہوتا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو خود بھوکا رہتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے، خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پلاتا ہے۔ اور اتنی فکر کرنے والا کوئی مجھے دکھاؤ تو صحیح، اتنی محبت کرنے والا کوئی مجھے دکھاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ کوئی اتنا پیار کرنے والا بھی ملے گا جو کہے، اے میرے امتی
کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی آئی غمگین لہجے میں کہنے لگی، حضرت اگلے ہفتے کو عید آ رہی ہے، بچے نئے کپڑے طلب کر رہے ہیں، نئے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا سر جھکایا، اپنی بیوی کو کہا، اے خاتون تو جانتی ہے مجھے 1 ماہ بعد 200 درہم ملتے ہیں، جس سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پوری کرتا ہوں، مجھے بتاؤ نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے کہاں سے لے کر آؤں؟ بیوی بولی، حضرت آپ بیت المال سے کچھ اٹھا کر دے دیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، یہ غریبوں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کا مال نہیں ہے۔ بیوی بولی، حضرت پھر آپ قرض اٹھا کر دے دیں، بیت المال سے قرض اٹھا کر دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا سر نیچے کیا، سوچتے سوچتے آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ شاید یہی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک وقت تھا، جوانی کا عالم تھا، جو لباس ایک بار پہنتا تھا دوسری بار نہیں پہنتا تھا، اتنی مہنگی خوشبو لگایا کرتا تھا کہ جس گلی سے گزرتا تھا 1 ماہ تک وہ گلی خوشبو سے معطر رہا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قلم اٹھایا، ایک کاغذ اٹھایا، خط لکھا بیت المال کے نگران کو، ملازم کو، کہا کہ مجھے 1 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، میں نے بچوں کے کپڑے لینے ہی، عید آ رہی۔ ملازم نے جوابی خط میں لکھا، حضرت آپ پہلے یہ لکھ کر دیں کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اگلے ماہ تک آپ قرض تو لے رہے ہیں، ایڈوانس تو لے رہے ہیں، پہلے یہ لکھ کر دیں کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گی بھی صحیح یا نہیں۔ یہ پڑھتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی، رونے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات کو آپ نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا، کپڑے سے اپنا پورا چہرہ ڈھانپ کر محل سے باہر نکلے، دور چلے گئے، دیکھا کچھ مزدور ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے مالک سے بات کی کہ میں بھی کسی مالک کا غلام ہوں، خدا را مجھے 4-5 دنوں کے لیے رکھ لو، میں رات کو آیا کروں گا مزدوری کرنے کے لیے۔ ہائے، ساری زندگی پھول اٹھانے والا شخص آج پتھر اٹھا رہا ہے، پتھر کوٹ رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑ گئے ہیں، جسم کمزور ہو گیا ہے، ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں، مگر سنو، غریبوں کا مال کھانا گوارا نہیں کیا، یتیموں کا مال بیت المال سے اٹھا کر ہڑپ کرنا گوارا نہیں کیا۔ وہ تھے اسلام کے مقدس شہزادے جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جن کے کردار میں اسلام دکھتا تھا، جن کے کردار سے اسلام دکھتا تھا۔ خدارا جوانوں، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنی زندگی میں انقلاب لے کر آؤ۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔